ادیبوں کے گھریلو حالات بے تصویر۔ ادھر چند روز پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ادیبوں کے گھریلو حالات با تصویر شائع کیے جائیں۔ چنانچہ اسی فیصلے کی روشنی میں ادیبوں کے گھریلو حالات بے تصویر شائع کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ پوچھیں گے کہ ہم ادیبوں کے گھریلو حالات کو بے تصویر کیوں شائع کر رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تصویر تیری دل میرا بہلا نہ سکے گی۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ جو ادیب صاحب نہایت سیدھی سادی سے بھی گئی گزری زندگی گزارتے ہوں، وہ تصویر میں یوں لگیں جیسے کسی فلم کے ہیرو ہوں، جیسے ان کی 10-15 کوٹھیاں ہوں اور 15-20 موٹریں دروازے پر کھڑی جھول رہی ہوں۔ مثلاً ایک ادیب صاحب نے جو تصویر روانہ کی ہے تو وہ تصویر کم ہے اور اپنے گھر کا اشتہار زیادہ۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اطراف کی ساری قیمتی اشیاء جمع کر رکھی ہیں سوائے بیوی کے۔ ایک طرف ریڈیو رکھا ہے، دوسری طرف ریفریجریٹر استادہ ہے، تیسری طرف کپڑوں کی الماری ہاتھ باندھے کھڑی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ یہ الماری بھی کھلی رکھ چھوڑی ہے تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو کہ دیکھیے صاحب، ہم بھی کیسے خوش لباس ہیں۔ چوتھی طرف کتابوں کی الماریاں رکھی ہیں، اور آپ یقین کریں یا نہ کریں، ہم نے جب اس تصویر کو انلارج کروایا تو پتہ چلا کہ ان الماریوں میں خود ادیب صاحب کی پرانی تصانیف کے وہ نسخے رکھے ہوئے ہیں جو بک نہ سکے۔ پھر پانچویں طرف خود ادیب صاحب جو سوٹ میں ملبوس ہیں، ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیبل پر جھکے ہوئے تصنیف و تالیف کے کام میں مصروف ہیں۔ پتہ نہیں عکس کشی کے وقت جب وہ تصنیف و تالیف کے کام میں مصروف تھے، ان کے قلم میں سیاہی بھی تھی یا نہیں، یا صرف کاغذ پر ڈرائی رائٹنگ کا مظاہرہ فرما رہے تھے۔ اب ان ادیب صاحب سے کون کہے کہ صاحب، گھر میں سوٹ نہیں پہنا جاتا بلکہ قمیض یا پاجامہ پہنا جاتا ہے، اور اگر یہ بھی نہ پہنا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ گھر ہی ہے ایسی جگہ۔ پھر یہ جو آپ نے اپنے ریڈنگ ٹیبل کے برابر ریفریجریٹر رکھا ہے تو یہ کس تقریب میں رکھا ہے؟ پھر اس کے برابر الماریاں کیوں رکھی ہیں؟ بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ اپنی کتابیں بھی ریفریجریٹر میں رکھا کریں، اس طرح ان کی تازگی بھی برقرار رہ سکے گی اور انہیں دیمک بھی نہ چاٹ سکے گی۔ ہمیں ان تصاویر کو چھاپنے میں کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن ان کی اشاعت سے خود ادیبوں اور شاعروں کا نقصان ہو سکتا تھا۔ مثلاً کسی مقامی چور نے یہ تصویر دیکھ لی تو وہ خام خواہ ان کے گھر چوری کرنے کی صحیح لا حاصل کرے گا، اور جب وہاں سے کچھ نہ ملے گا تو اخبارات میں تردیدی بیانات شائع کرواتا پھرے گا کہ صاحب فلاں ادیب نے 2 ریفریجریٹرز، 2 ریڈیو سیٹ، 10-15 گاڑیوں، 2 الماریوں اور نہایت قیمتی اشیاء کے ساتھ جو تصویر فلاں رسالے میں شائع کروائی تھی وہ بالکل جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ کیونکہ جب میں اس تصویر کو اپنا رہنما بنا کر ان کے گھر چوری کرنے گیا تو دیکھتا ہوں کہ موصوف کے گھریلو حالات اور میرے گھریلو حالات میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ میں نے ان کے گھر میں جو اشیاء پائیں تقریباً وہی اشیاء میرے گھر میں بھی موجود ہیں۔ پھر میں ان اشیاء کو چرا کر کیا کرتا، بلکہ ادیب صاحب کے گھر میں نے ایک ایسی پرانی پھٹی چپل دیکھی کہ مجھے بے ساختہ ترس آ گیا، اور میں اپنی چپل اتار کے ان کے گھر چھوڑے آ رہا ہوں۔ لہٰذا چور برادری کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ ایسی بے بنیاد اور لغو تصویروں سے متاثر نہ ہوں، بلکہ یہ سمجھیں کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ ہم آپ کو کیا بتائیں کہ ابھی چند روز پہلے ایک افسانہ نگار صاحب نے اپنے گھریلو حالات کے ساتھ اپنے گھر کی تصویر بھی روانہ کی تھی۔ کیا بتائیں کیسی شاندار تصویر تھی، ہمارا مطلب گھر کی تصویر سے ہے۔ لیکن ابھی ہم نے اسے شائع بھی نہ کیا تھا کہ ایک بزرگ کا خط موصول ہوا جس میں ہمیں وارننگ دینے کے انداز میں لکھا تھا کہ وہ جو فلاں افسانہ نگار نے آپ کے گھر کی تصویر آپ کے ہاں بغرض اشاعت روانہ کی ہے، براہ کرم اسے شائع نہ فرمائیے، کیونکہ افسانہ نگار صاحب نے جس گھر کی تصویر روانہ کی ہے وہ دراصل میرے گھر کی تصویر ہے اور میں ان کا سسر ہوں۔ صاحب، یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ افسانہ نگار صاحب اول تو میرے گھر میں داماد کی حیثیت سے رہتے ہیں، اور اوپر سے میرے گھر کو اپنا گھر بتلا کر اس کی تصویریں اخباروں میں شائع کرواتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ میں اپنے گھر کے حقوق مالکانہ افسانہ نگار صاحب کے نام منتقل کرنا چاہتا تھا، لیکن ان کی موجودہ حرکات کو دیکھنے کے بعد میں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا ہے۔ صاحب، حد ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے افسانوں کا جو تازہ مجموعہ شائع کیا ہے اسے کم از کم میرے نام معنون کرنے تک
موصوف نے زحمت نہ گوارا کی، پھر میں کس امید پر اپنا گھر ان کے نام معنون کر دوں؟ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے گھر کی تصویر رسالے میں شائع نہ فرمائیں، ورنہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، پھر ہرجہ و خرچہ کی ذمہ داری بھی آپ پر ہی ہوگی۔ غرض حضرات، یہی وہ مشکلات ہیں جن کی بنا پر ہم نے ادیبوں کے گھریلو حالات کو بے تصویر شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم یہاں صرف ایسے ادیبوں کے گھریلو حالات شائع کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے گھریلو حالات لکھتے وقت ادب برائے زندگی کے نظریے پر عمل کیا ہے۔ شاہین تمنا، واضح ہو کہ یہ صاحب افسانہ نگار ہیں۔ مکرمی، میرے گھریلو حالات یہ ہیں کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے خرچے سے کوئی مکان دلا دیں تو انشاءاللہ 5 سے 6 مہینوں میں ایسے حالات پیدا کرنے کے قابل ہو جاؤں گا کہ جنہیں گھریلو حالات کا نام دیا جا سکے۔ تب میں آپ کو اپنے گھریلو حالات ضرور روانہ کروں گا۔ اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تو براہ کرم اس کی اطلاع ڈاک کے ذریعے دینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ میرا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ عطا پتہ تو اس کا ہوتا ہے جس کا گھر ہو۔ میں گھر میں رہتا ہی نہیں ہوں، اور ابھی ہمارے ملک میں ڈاک کا انتظام اتنا بہتر نہیں ہوا ہے کہ وہ چلتے پھرتے بے گھر ادیبوں کے محل وقوع کا پتہ چلا سکے۔ لہٰذا آپ اس اطلاع کو اپنے رسالے میں شائع فرما دیں تو میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ سین فرشوری کانپوری، مکرمی، آپ نے میرے گھریلو حالات طلب کیے ہیں۔ اگر آپ میرے گھریلو حالات خود لے لینا اور اپنے گھریلو حالات مجھے دینا چاہتے ہیں تو میں بخوشی اپنے گھریلو حالات آپ کی خدمت میں روانہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن پہلے کچھ تو معلوم ہو۔ بصورت دیگر میں اپنے گھریلو حالات شائع کرنے کا خواہش مند نہیں ہوں، کیونکہ یہ ایک کانفیڈینشیل مسئلہ ہے۔ باقی گھریلو حالات لائق تشکر۔ شاہد قادری رزاقی فاروقی آسام، مکرمی، آپ کے خط سے معلوم ہوا ہے کہ آپ میرے گھریلو حالات شائع کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی، آپ نے بڑا مشکل مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، کیونکہ میں گزشتہ 6 مہینوں سے اپنے گھر نہیں جا سکا ہوں۔ 6 ماہ سے جنوبی ہند سے مشاعرے پڑھتے پڑھتے جو نکلا تھا تو اب آسام پہنچا ہوں، اس لیے مجھے اپنے گھریلو حالات کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے، بلکہ میں نے خود اپنی بیوی سے اپنے گھریلو حالات طلب کیے ہیں، لیکن وہ مجھ سے اتنی خفا ہیں کہ جواب دینا تک پسند نہیں کرتی۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ خود میری بیوی کو خط لکھیں اور اس سے میرے گھریلو حالات آواز دے کر طلب فرما لیں، لیکن انہیں شائع کرنے سے پہلے مجھے ضرور بتا دیجیے گا۔ اگر بیوی نے ایسی ویسی بات لکھ دی تو میرا سارا ادبی وقار خاک میں مل جائے گا۔ عبد الرحیم وفا، حیدرآباد، مکرمی، آپ نے میرے گھریلو حالات طلب کیے ہیں۔ عالی جناب، آپ کو کیا اختیار پہنچتا ہے کہ میرے گھر کے حالات میں مداخلت کریں، لیکن آپ نے خواہش کی ہے تو عرض کیے دیتا ہوں۔ میرے گھریلو حالات یہ ہیں کہ میں رات میں 2 بجے گھر پہنچتا ہوں اور ٹھیک 2:15 بجے سو جاتا ہوں۔ میری بیوی بڑی نافرما بردار ہے، کیونکہ اسے آج تک میری واپسی کا انتظار کرتے نہیں دیکھا۔ صبح 9 بجے اٹھتا ہوں، اس وقت سارے بچے اسکول چلے جاتے ہیں۔ اب آپ سے کیا کہوں کہ میں نے گزشتہ 3 سالوں کے عرصے میں اپنے بچوں کی صورت ہی نہیں دیکھی، بلکہ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس وقت میرے کتنے بچے ہیں۔ سنا ہے کہ 11 بچے ہیں، خدا جانے، لیکن میں حساب میں بہت کمزور ہوں، جیسا کہ ہر شاعر ہوتا ہے، اور ہر سال چونکہ گھر میں ایک بچے کا اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے میں نے یہ حسابی مفروضہ بنا رکھا ہے کہ شادی کی تاریخ کے بعد سے برسوں کا حساب لگایا جائے، اور جتنے برس نکلتے ہیں بچوں کی تعداد بھی اتنی ہی قرار دی جائے۔ واضح ہو کہ 11 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ اگر کسی دن فرصت ملے تو کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی خدمات سے استفادہ کروں گا اور بچوں کا بیلنس شیٹ مرتب کروں گا۔ میری بیوی نے آج تک کبھی سیدھے منہ بات نہیں کی، اس کے منہ کا بھی کچھ قصور ہے۔ البتہ ایک بار میں نے اس سے کہا تھا، پیاری بیوی، تم مجھ سے خفا کیوں رہتی ہو؟ اگر میں تمہارے لیے اس زندگی میں کوئی عالیشان بنگلہ تعمیر نہ کروا سکا تو کیا ہوا؟ میں تمہارے مرنے کے بعد ایک ایسا مقبرہ ضرور تعمیر کرواؤں گا جو تاج محل کو بھی شرما دے۔ اس پر وہ ناہنجار بولی، میرے پیارے شاعر، تم یہ مفروضہ ضرور دینا، لیکن اس مقبرے پر جو کتبہ لگایا جائے گا اس پر یہ عبارت کندہ ہونی چاہیے کہ یہ مقبرہ وفا مرحوم کی بیوہ کا ہے۔
اس دن کے بعد سے آج تک میں نے اس سے بات نہیں کی۔ دیکھیے کون کس کا مقبرہ بناتا ہے۔ چونکہ رات میں 2 بجے سے صبح 9 تک سوتا ہوں اور دوسرے دن پھر رات میں 2 بجے تک واپس آنے کے لیے 9:30 بجے روانہ ہو جاتا ہوں، اس لیے مجھے اپنے گھریلو حالات کا کوئی علم نہیں۔ جناب دماغ پاشی موصوف چونکہ شاعر واقع ہوئے ہیں اس لیے اپنا نام بڑا مناسب رکھا ہے۔ عزیز دوست، میرے گھریلو حالات یہ ہیں کہ میرے گھر کی چھت بارش میں بہت ٹپکتی ہے اور گرمی میں دھوپ اس چھت سے چھن چھن کر آتی ہے۔ موسم سرما آتا ہے تو میں اس کی دیواریں اوڑھ لیتا ہوں اور یوں سردی سے بچا رہتا ہوں۔ سچ پوچھئے تو گھر ہی میرا اوڑھنا بچھونا ہے، یعنی اس کا فرش میرا بچھونا ہے اور اس کی چھت میرا اوڑھنا، یعنی وہ کمرہ ہے جہاں بیٹھ کر میں فکر غزل کرتا ہوں، کاش کبھی فکر معاش بھی کر سکتا۔ میرا پروگرام یہ ہے کہ میں دن میں اپنی اولاد حقیقی سے دل بہلاتا ہوں اور جب رات آتی ہے تو میری اولاد معنوی یعنی شاعری میرا دل بہلانے لگتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ایک دفتر میں معمولی اکاؤنٹنٹ ہوں، لہٰذا میری شاعری پر بھی حساب غالب آ جاتا ہے اور کبھی حساب پر شاعری غالب آ جاتی ہے۔ میں نے اب تک جملہ 1000 غزلیں کہی ہیں اور اس طرح فی غزل 5 اشعار کے حساب سے میرا شعری سرمایہ 5000 اشعار بنتا ہے، جس کے 10,000 مصرے بنتے ہیں۔ چھوٹی بہر میں 500 غزلیں کہی ہیں اور بڑی بہر میں 300 غزلیں۔ بقیہ غزلوں میں بہر تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہر بار یوں معلوم ہوا جیسے بحر ہند میں غوطہ لگا رہا ہوں۔ شعر کہنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہر نصف گھنٹے کے وقفے کے بعد شعر کہتا ہوں۔ لوگ میری شعر گوئی سے اپنی گھڑیوں کا وقت تک ملا لیتے ہیں۔ اگر میں مزید 20 برسوں تک جیتا رہا تو 3,50,400 اشعار کہہ ڈالوں گا۔ دیکھیں دنیا میرا کیا بگاڑ لے گی۔ شفا دوا خانوی گورکھپور۔ محبی، میرے گھریلو حالات یہ ہیں کہ میں نے گزشتہ 6 مہینوں سے مکان کا کرایہ ادا نہیں کیا ہے۔ 1 سال سے بجلی بھی کٹ گئی ہے، نل تو پہلے بھی نہیں تھا، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے مالک مکان کے لڑکے کو شعر و شاعری سے بڑی دلچسپی ہے۔ دلچسپی ان معنوں میں کہ وہ مجھ سے اشعار لکھواتا ہے اور انہیں مشاعروں میں اپنے نام سے پڑھ کر سناتا ہے اور یوں خوب داد و تحسین وصول کرتا ہے۔ کرایہ جو وصول نہیں کر سکتا، میں بھی اشعار کی جی کھول کر داد دیتا ہوں۔ اگر کبھی داد نہ دوں تو کہتا ہے ابھی مکان سے تخلیہ کرا دوں گا۔ دیکھیے میری شاعری کب تک مجھے اس مکان میں سکونت پذیر رہنے کا موقع عطا کر سکتی ہے۔ ان حالات کے بعد پھر میرے پاس کیا گھریلو حالات ہو سکتے ہیں۔ زندگی نے وفا کی تو آپ سے کبھی نہ کبھی ضرور ملاقات ہوگی، ورنہ جہنم میں آپ سے ملاقات تو یقینی ہے، باقی بالمشافہ جہنم میں۔ عالم بے عملوی لدھیانہ۔ قبلہ آپ نے بحیثیت شاعر میرے گھریلو حالات طلب کیے ہیں، سو میں آپ کو آگاہ کیے دیتا ہوں کہ شاعری میں میری حیثیت یہ ہے کہ میں نے زندگی بھر میں صرف ایک شعر کہا ہے۔ سنا ہے کہ ایک بار غالب مومن کا ایک شعر سن کر اپنا سارا دیوان ان کے حوالے کر دینے پر تیار ہو گئے تھے۔ میں بھی کسی ایسے شاعر کی تلاش میں ہوں جو میرا شعر سنے اور معاوضے میں سارا دیوان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ بڑا اچھا سودا رہے گا اور میں بھی شاعری کی زد میں آنے سے بچ جاؤں گا۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا شاعر ہو تو معلوم کیجیے گا۔ شائستہ دانستہ لکھنؤ۔ یہ خاتون افسانہ نگار ہیں۔ مکرمی، آپ نے مجھے یاد کیا، اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں، کیونکہ آپ اس دنیا میں مجھے یاد کرنے والے بہت کم باقی رہ گئے ہیں، اور جو ایک شخص مجھے یاد کر سکتا تھا تو اس نے مجھ سے شادی کر لی ہے۔ خیر وہ بھی کیا یاد کرے گا۔ آپ میرے گھریلو حالات کیا پوچھتے ہیں؟ میں اپنے گھریلو کاموں میں بہت مصروف رہتی ہوں، یعنی صبح میں خادمہ سے جھاڑو لگواتی ہوں، ماما سے کھانا پکواتی ہوں، ایک اور ملازم سے بازار سے سودا سلف منگواتی ہوں۔ ابھی ناشتہ بھی نہیں کرنے پاتی کہ بچوں کو اسکول بھجوانے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حامد کو، جو میرے شوہر ہیں، یہ کام سونپ دیتی ہوں۔ بڑے کام چور آدمی ہیں، اسی لیے جب وہ بچوں کو کپڑے پہناتے ہیں تو مجھے ان کے سامنے بیٹھ کر ہدایت دینا پڑتی ہے کہ فلاں بٹن ٹھیک سے لگاؤ، پپو کے جوتے ڈبو کو نہ پہناؤ، ڈبو کی قمیض پپو کو نہ پہناؤ۔ ہر بچے کی نصابی کتب کے ساتھ میرے افسانوں کے تازہ مجموعے کے نسخے بھی رکھ دو۔ بچے نہ پڑھیں گے تو کم از کم ان کے ٹیچر صاحب ہی پڑھ لیں گے۔
हामिद को हिदायतें देते देते जब नाक में दम आ जाता है तो मैं सस्ताने के लिए बिस्तर पर लेट जाती हूँ। अचानक नींद आ जाती है और फिर शाम में 5 बजे अचानक नींद उचट जाती है। 6 बजे हामिद दफ्तर से वापस लौटते हैं, इसलिए दरवाजे पर खड़े होकर उनका इंतज़ार करती हूँ। अब मैं उस इंतज़ार से भी तंग आ गई हूँ। कोई एक काम हो तो इंसान करे भी। सोच रही हूँ कि आइंदा से अपनी खादिमा को हामिद के इंतज़ार के लिए दरवाजे पर खड़ा करूँ। इस तरह कुछ तो फुर्सत मुझे मिल सकेगी। रात होती है तो हामिद को अपने ड्राइंग रूम में तलब करती हूँ और अपना कोई ताज़ा अफसाना डिक्टेट करवाने लगती हूँ। हामिद चूँकि दिन भर के थके मांदे होते हैं, इसलिए रोज़ाना 2-4 जुमलों से ज़्यादा डिक्टेट नहीं करवाती, लेकिन उसके लिए भी कम अज़ कम 2 घंटे लग जाते हैं। जब हामिद ऊँघने लगते हैं तो उनके हाथ से अफसाने का अधूरा मुसव्वदा लेती हूँ। 2-4 जुमले ही पढ़ती हूँ कि नींद आने लगती है, फिर सो जाती हूँ। और दूसरे दिन जब बेदार होती हूँ तो एक नया मसरूफ़ दिन मेरे इंतज़ार में खड़ा रहता है और फिर वही मसरूफियत का चक्कर चल निकलता है।